السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم فوجداری مقدمات میں آپ کو اور زیر تربیت طلباء و طالبات کو ایک ایسی اہم چیز کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ جو فوجداری مقدمات میں ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کراس ورژن کہ جن مقدمات میں کراس ورژن درج کرانا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار، اور اسی طریقے سے جو تتمہ بیان کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ بتائیں گے کہ ان تمام بیانات کو پولیس یا تفتیشی افسران کس طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ضابطۂ فوجداری کی کون سی دفعات جو ہیں وہ یہ جواز فراہم کرتی ہیں کہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں۔ ان ساری چیزوں کے متعلق ہم بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فوجداری مقدمے میں اس کی جو بنیاد ہے وہ گواہان فراہم کرتے ہیں، تو اس میں 4 قسم کی موٹی اگر ہم اس گواہان کی اقسام کو تقسیم کریں تو یہ 4 قسم کی گواہان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فور موسٹ اور بہت امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ آئی وٹنسز، جنہیں چشمدید گواہ کہا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد واقعاتی گواہان کہلاتے ہیں، اس کے بعد فارمل وٹنسز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریکوری وٹنسز ہوتے ہیں۔ اب پہلے تو ہم ان گواہان کی اہمیت اور ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو آئی وٹنسز ہوتے ہیں ناظرین، یہ وہ گواہ ہوتے ہیں کہ جو وقوع کو اپنی آنکھوں سے سرزد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب ان کی بنیاد پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے مقدمے کا فیصلہ۔ یہ انہی میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ ہمارا سٹار وٹنس ہوتا ہے، جو عمومی طور پہ موقع کا وہ گواہ ہوتا ہے جس کے بیان پہ FIR درج ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی موقع کے چشمدید گواہان ہوتے ہیں وہ اس سٹار وٹنس کو عدالت میں جا کے سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر ان کی گواہیاں عدالت میں اس طریقے سے رجسٹر ہو جائیں، درج ہو جائیں جیسے انہوں نے پولیس کے پاس اپنے بیانات جب ریکارڈ کروائے تھے، تو مقدمے میں بہت حد تک مثبت فیصلہ آنے کی توقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو وٹنس آتے ہیں وہ ہیں فارمل وٹنس، یعنی وہ وٹنسز ہیں جو پولیس کے ملازمین جو مال مقدمہ کی حفاظت کرتے ہیں، یا اس کو کیمیکل ایگزامینر یا سیریالوجسٹ یا کسی بھی لیبارٹری میں، فورنسک سائنس لیبارٹری میں لے کے جاتے ہیں حفاظت کے ساتھ اور واپس لے کے آتے ہیں، ان گواہان کے بیانات بھی پولیس قلم بند کرتی ہے، جس میں وہ یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی حفاظت میں اس پارسل کو یا اس مال مقدمہ کو رکھا، اس کو لے کے گئے، اس کو لیب میں پہنچایا، اور جب اگر کوئی چیز وہاں سے واپس لانی ہے تو اس کو بھی لا کے ہم نے واپس پولیس کا جو مال خانہ ہے اس میں جمع کرایا۔ تو ایک قسم کے یہ گواہان ہوتے ہیں۔ جو چشمدید گواہان کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے ٹکر کے گواہ ہوتے ہیں، یا جن کو واقعاتی گواہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ گواہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو چشمدید گواہوں کی طرح انہوں نے وقوع دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ان کو وقوع کے ہونے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی شہادت کا علم ہوتا ہے، یا انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہوتی ہے جس سے جو اس وقوع کے پہلے کوئی کر رہا ہو یا اس کے بعد کوئی کر رہا ہو۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ جیسے ایک گواہ ہے، اس نے کسی کے اوپر فائرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی بندہ فائرنگ کی آواز آئی اور وہ بندہ بھاگتا ہوا کسی گلی میں جا رہا ہے، تو کسی شخص نے اس بندے کو اس حواس باختہ حالت میں یا کسی اسلحہ کے ساتھ یا ایسی پوزیشن میں دیکھ لیا کہ ایک طرف تو فائرنگ کی آواز آئی ہے اور دوسری طرف وہ بندہ ہاتھ میں پسٹل پکڑ کے یا کسی ایسی سچویشن میں جا رہا ہے کہ گواہ کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی خاص واقعہ کر کے یہ بندہ بھاگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے گواہان کو پولیس کی زبان میں ٹکر کے گواہ کہا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم ان کو واقعاتی شاہدین کہہ سکتے ہیں۔ برآمدگی کے گواہان ہوتے ہیں کہ جب پولیس ملزم کو لے کے جاتی ہے اور اس سے اعلی قتل یا مقدمے کی کوئی اور شہادت کے
متعلق کوئی چیز ریکور کرتی ہے یا چوری کا مال برآمد کرتی ہے تو اس وقت جن گواہان کے سامنے ملزم سے برآمدگی ہوتی ہے ان گواہان کو بھی بطور گواہ رکھا جاتا ہے اور ان کے بھی بیانات پولیس ریکارڈ کرتی ہے۔ یہ چاروں اقسام کے جو گواہان ہیں ان کے بیانات پولیس کس سیکشن کے تحت ریکارڈ کرتی ہے؟ پولیس کو ضابطۂ فوجداری کی کون سی دفعہ اجازت دیتی ہے کہ وہ ان گواہوں کے بیانات ریکارڈ کریں؟ وہ ہے 161 161 ضابطۂ فوجداری۔ تو اس کے تحت یہ تمام قسم کے جو گواہان کے بیانات ہیں پولیس وہ ریکارڈ کرتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت پولیس ہر گواہ کا بیان درج کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ملزم گرفتار ہوتا ہے اس کا بیان بھی پولیس 161 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہی ریکارڈ کرتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک انتہائی عام چیز بتاتا چلوں، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بات شاید پہلی دفعہ بعض لوگوں کو یہ پتہ چلے گی کہ پولیس کے پاس جو گواہ بیان دیتا ہے اس پہ دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 161 کے بیانات میں گواہ کو دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک سوال جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ پولیس کتنی مرتبہ کسی گواہ کو بلا کے اس کا بیان لے سکتی ہے؟ تو مقدمے کی تفتیش کے دوران اگر کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے جو گواہ پہلے بتانا بھول گیا اور اس وقت کسی پریشر میں یا ٹینشن میں وہ نہیں دے سکا تو اس کا بیان دوبارہ لیا جا سکتا ہے اور اسی بیان کو ہم تتمہ بیان کہتے ہیں، جس کو انگلش میں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر ایف آئی آر کا جو گواہ ہے یا جس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے ایک اہم چیز اس وقت بھول جاتا ہے بتانی اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی پولیس کو اپنا بیان پھر ریکارڈ کرواتا ہے تو اس بیان کو تتمہ بیان کہا جائے گا۔ ایک اور سوال جو عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں جو بہت دفعہ ڈسکس ہو بھی چکا ہے اور اس پہ فیصلے بھی آ چکے ہیں، اس میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے اور یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ تتمہ بیان جو ایف آئی آر کے فوراً بعد مدعی مقدمہ سے یا کسی اور گواہ سے پولیس ریکارڈ کرتی ہے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ایف آئی آر کا حصہ ہے۔ تتمہ بیان ایف آئی آر درج کرانے کے بعد کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اسی وقت ہوگی اگر وہ اسی روز، جس روز یہ واقعہ ہوا اور جس روز ایف آئی آر درج ہوئی تو اسی روز ہی وہ پولیس کو ریکارڈ کروا دیا جائے۔ تتمہ بیان میں ناظرین اکثر جو چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں، مثلاً کہ کسی کا نام بھول گئے، کوئی اور ایسی اہم چیز بھول گئے کہ جس کو بتانا ضروری تھا، تو وہ جب بھی یاد آئے کمپلیننٹ کو یا دوسرے گواہان کو وہ پولیس کو بتا سکتے ہیں۔ کراس ورژن، اب یہ جو ٹرم ہے کراس ورژن کی، جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے فوجداری مقدمات درج کرانے میں یا ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو اس ٹرم کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک مشہور ہیومن رائٹس کیس جس کا عنوان تھا مسمات سغرا بی بی بنام اسٹیٹ، اس میں سال 2018 میں اس قانونی نقطے کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک ہی واقعہ کے 2 ایف آئی آر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ 2 ایف آئی آرز بھی کروا لیتے تھے ایک ہی واقعے کی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ کسی ایک واقعہ کی جو ایف آئی آر درج ہوگی وہ ایک ہی ہوگی۔ اب دوران تفتیش پولیس افسر کو یہ لگتا ہے کہ جو 2 پارٹیز کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے اس میں تو دوسرے لوگوں کا بھی قصور ہے یا اتنا ہی قصور ہے یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس چیز کو ریکارڈ پہ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اسی چیز کو ہم کراس ورژن کا نام دیتے ہیں۔ کراس ورژن درج کرانے کے لیے جو دوسرا فریق ہے اس کا بالکل جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ زیر دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری ان کا بیان درج ہوگا اور اس بیان کو پولیس افسر جو ہے وہ
بعد تفتیش روزنامچے میں درج کرے گا، اور اس روزنامچے کی اندراج کی بابت پیشانی ہے ایف آئی آر کی، جہاں پہ دفعات کا اندراج لکھا ہوا ہے، اس میں اب وہ ان دفعات کا اندراج کرے گا تفتیشی افسر، اور اس بارے میں اپنی جو رپورٹ ہے، خصوصی رپورٹ، وہ اپنے ڈی ایس پی اور اپنے ایس پی ضلع کو یا جو بھی صورت ہو ڈی پی او کو وہ بھجوائے گا۔ اچھا، اب تو یہ ہے کہ جی کراس ورژن بالکل ایسے ہی درج ہو گیا کہ جیسے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس کی روزنامچے میں رپورٹ درج کر کے اور پھر پیشانی پہ وہ جو بھی سیکشنز آف لا اس نے ایڈ کرنی ہے اس دوسری کمپلینٹ کی، اس کا وہ اندراج کر دے گا۔ جب کراس ورژن کی تفتیش ہوگی تو تفتیش کے بعد اگر یہ پایا جاتا ہے کہ دوسری پارٹی کا بھی موقف درست ہے تو وہ بالکل اس کو اسی طریقے سے اس کی واقعاتی شہادتیں اکٹھا کرے گا پولیس افسر، اور ان واقعاتی شہادتوں کو اسی طریقے سے تیار کر کے چالان کی صورت میں، جو کہ 173 ضابطہ فوجداری کے تحت تیار ہو جاتی ہے رپورٹ، اس کے تحت وہ عدالت میں دونوں طرف اطراف کا جو کیس ہے، مقدمہ ہے، کراس ورژن بھی اور جو ایف آئی آر کا ورژن ہے، وہ دونوں کے متعلق جمع کرا دے گا، اور پھر ظاہر ہے اس کی بھی فیٹ وہی ہوگی جو جس طریقے سے ایف آئی آر کے کیس کی سماعت ہوگی، اسی طریقے سے کراس ورژن کے کیس کی سماعت بھی ہوگی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تھینک یو۔